الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جن پر درود پاک پڑھنا کب کب کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری فضیلت ہمیں خود عطا فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. آقا ہی نے کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا ہے، انہوں نے ہی پل صراط سے پار لگانا ہے. آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں نہیں پتا ہوتا کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں what goes around comes around. آپ جو کرتے ہو اس کا بدلہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. ایسا نہیں کہ کوئی بندہ ظلم کر کے کہ بھائی اس کو میں نے خود کسی اور پرانے معاملے کی سزا دے دی. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے راز ہیں. سورہ کہف پڑھے نا، سورہ کہف میں، ویسے میں بار بار کہا کرتا ہوں، سورہ کہف ون آف دا امیزنگ سورتس آف قرآن ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو 3 واقعات ہیں، کمال کے واقعات. اس سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اس میں بڑے عجیب واقعات تھے. حضرت موسیٰ حیران ہو گئے تھے، مگر پیچھے اللہ کے راز تھے نا. ہر واقعے کے پیچھے کوئی ریزن تھا. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو پرابلمز ہیں، جو کلیمٹیز ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو تنگ دستیاں ہیں، جو ذلت و رسوائی کبھی ہو جاتی ہے، بنایا کام بگڑ جاتا ہے، یہ ایکچولی کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے. یہ ہماری غلطیوں کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. مگر افسوس آج لوگ جب کوئی مشکل آئے تو معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں. اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی مشکل ہوتی ہے، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا قصور کر دیا. اللہ کے بندے یہ کہہ کیسے سکتے ہو آپ اور میں کہ ہم نے قصور کیا کر دیا؟ صبح و شام قصور کر رہے ہیں، ہم تو سراپا قصور ہیں. سچ بات بتاؤں، اگر مجھے اور آپ کو ہمارے اعمال کی سزا ملنا شروع ہو جائے نا تو ہم تو مارے گئے. مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ کیا آنکھیں اس لیے دی کہ اس سے حرام دیکھا جائے؟ انصاف تو یہ ہوتا کہ بندہ حرام دیکھتا تو اندھا کر دیا جاتا. بھائی آنکھیں دی تو نہیں تھی نا اس لیے. آپ کیا کرتے ہیں اپنے آفس میں؟ آپ نے کسی آفس کے بوائے کو موٹر سائیکل دی یا سفر کے لیے گاڑی دی یا موبائل فون دیا کہ بیٹا یہ کام ہے، تم اس چیز سے یہ کام کرنا، اور آپ کو تھوڑے دنوں بعد پتہ چلے کہ جو میں نے فیسلٹی دی ہے وہ اس کام کو تو کر ہی نہیں رہا. میری فیسلٹی کو یوز کر رہا ہے مگر میرا کام تو کر نہیں رہا. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی گاڑی واپس دو، موٹر سائیکل واپس. جب تم وہ کام ہی نہیں کر رہے میں جس چیز کے لیے میں نے تمہیں دی تو پھر کس بات کی تمہیں یہ سب فیسلٹی دوں؟ اللہ نے آنکھیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی. آنکھیں حرام دیکھتی وہ واپس لے لیتا نا. کان حرام سنتے تو بہرے ہو جاتے، ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتے تو ہاتھ کٹ کر گر جاتا، پیر حرام کی طرف جاتا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا، میں اور آپ لنگڑے ہو جاتے. ارے وہ تو سزا دے ہی نہیں رہا، بہت تھوڑی میں جان چھوٹ رہی ہے. اور اب بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا قصور کر لیا. اس سے پوچھو بھائی نماز 5 ٹائم پڑھتے ہو؟ نہیں وہ تو کبھی کبھی قضا ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہو کیا قصور کر لیا؟ مطلب ہمارا تو دن رات قصور میں ہے. پھر یہ جملہ کیسے زبان پر آتا ہے؟ شکوہ نہیں. وین ایور کوئی پرابلم آئے اپنے آپ کو ریئلائز اسکین کرنا شروع کر دو کہ کیا غلطی ہو گئی بھائی، کیا مشکل ہو گئی، میں نے ایسا کیا کر دیا. فوراً توبہ، فوراً استغفار، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے. اللہ اکبر. ایک بار مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے کہا حضور ذرا یہ آیت کے بارے میں بتائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا غفر اللہ لکا یا ابا بکرن، اے ابو بکر اللہ پاک تیری بخشش فرمائے. اے ابو بکر کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا انہیں رنج نہیں پہنچتا؟ کیا وہ غمگین نہیں ہوتے؟ کیا پریشانیاں نہیں آتی؟ عرض کیا کیوں نہیں، یہ تو سب کچھ ہوتا ہے. فرمایا فہوا ما تجزون بہ، بس یہ ان کے اعمال ہی کا تو بدلہ ہے. یہ جو بیماری آئی، ٹینشن آئی، غم آیا، خوف آیا، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
اب ذرا ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، تقریباً ہر جمعہ کے خطبے میں یہ حدیث ہم سنتے ہیں، بس اللہ کرے ہم سمجھنے والے بنے، میسج لینے والے بنے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات یعنی جس نے ڈیسیشن کرنا ہے، جس نے اعمال کا فیصلہ کرنا ہے، اسے موت نہیں آتی۔ میں اور آپ نیکی کر کے بھول جاتے ہیں مگر نیکی باقی رہتی ہے، میں اور آپ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں مگر گناہ بھی بھلایا نہیں جاتا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور ایک دن آئے گا جب ڈیسیشن لیا جائے گا، اور جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، والدیان لا یموت، بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ کو موت نہیں آتی۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا وہ ہمارا ٹاپک یہی ہے، اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو چاہو کرو، اعمل ما شئت، جو دل چاہتا کرو، کما تدین تدان، پھر جیسی کرو گے نا ویسا ہی اس کا اجر پاؤ گے، ویسا ہی اس کا بدلہ ملنا، ٹٹ فار ٹٹ ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ وہ کہتے ہیں نا فارسی شاعر، گندم ز گندم جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو، کہتے ہیں گندم بیج کر گندم ہی کاٹو گے، جو جب ڈالو گے بیج تو جو ہی کاٹو گے۔ دنیا میں مکافات عمل ہیں، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا قانون جاری ہے، اس سے غفلت مت کرو۔ ہاں کریں غلط کام اور کہتے ہیں بھائی جنت میں جانا ہے، اب پہلے غلط کام تو چھوڑے نا، حرام کو تو چھوڑے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بڑا کمال کا شعر لکھتے ہیں، آپ فرماتے کام زندہ کے کیے اور ہمیں، زندہ کہتے ہیں جیل، یہاں مراد کیا ہے؟ جہنم۔ کام کدھر کے کیے؟ جانے کے، جہنم میں جانے کے۔ کام زندہ کے کیے اور ہمیں، شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ شوق جنت میں جانے کا ہے، کام جہنم میں جانے والے کرنے۔ اب خود بتائیں ایسا کیسے ہوگا؟ ہمیں کام جنت والے کر کے پھر اللہ سے دعا کرنی، اللہ قبول کر لے تاکہ ہمیں بھی تیری جنت مل جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، جیسا میں نے کہا نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ایسا عمل جو ہمیں کس طرح آ کر ستاتا ہے، پھر کس طرح تکلیف آتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا کاندھے سے بازو کٹا ہوا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، جس نے مجھے دیکھا وہ ہرگز کسی پر ظلم نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ کتابوں میں لکھا کہ وہ ٹیکس وصول کرنے والا یا جس طرح کوتوال ہوتا ہے افسر تھا۔ ایک بار مچھیرے کے پاس گیا، مچھلی دکان تھی، مچھیرے مچھلی بیچ رہے تھے، اس نے دیکھا بڑی فریش مچھلی تھی، کہا مچھلی دکھاؤ ذرا، اس نے مچھلی دکھائی، صاحب 500 روپے کی۔ کہتا کبھی ہم نے بھی پیسے دیے ہیں؟ مچھلی لی اور چل پڑا۔ وہ چیختا رہ گیا بھائی جان میرے بچوں کی روزی ہے، میں تو اتنا ہی کماتا ہوں، مہربانی کرو۔ کہا جاؤ ادھر سے۔ کہتا ہے میں نے اس بیچارے کے ساتھ زیادتی کی اور چل پڑا۔ جیسے چل پڑا تو وہ مچھلی اتنی فریش تھی جو پھڑک رہی تھی، تو اس مچھلی نے میرے انگوٹھے پہ کاٹ دیا۔ گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی بناؤ، آج بڑی شاندار فریش مچھلی لائے۔ بستر پر لیٹا تو انگوٹھے میں درد، بڑا شدید درد، لال ہو گیا پورا انگوٹھا۔ گھر کے قریب ہی ایک ڈاکٹر جاننے والا تھا، گیا اس کے پاس، کہا بھائی دیکھو یہ انگوٹھے میں کیا ہوا ہے۔ کہتا تمہارے انگوٹھے میں تو زہر پھیل گیا ہے، فوراً فیصلہ کرو، یا تو انگوٹھا ابھی ابھی کاٹ لو ورنہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا۔ کہتا میں مرتا کیا نہ کرتا، روتے روتے انگوٹھا کٹوایا، پٹی بندھوائی۔ گھر آیا تو بیوی نے کہا مچھلی کا نہیں کھانی مجھے مچھلی، میرا انگوٹھا ہی کٹ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پورا ہاتھ میں درد، پوری ہتھیلی لال، سوجنے لگ گئی۔ پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، تم نے تو کہا تھا انگوٹھا کٹواؤ ہاتھ بچ جائے گا، یہ کیا ہوا؟ کہتا دیر ہو گئی، یہ پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا، ہتھیلی کاٹو۔ کہتا میں نے ہتھیلی کٹوائی۔ تھوڑی دیر ہوئی، رات کو سویا تو پورے بازو میں درد، پورا بازو لال، تکلیف سے چیخے مارنے لگا۔ پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا اب تو پورا ہاتھ جو ہے وہ تمہارا سوج گیا ہے، جسم پورا کٹنا پڑے گا، اب جلدی فیصلہ کرو، ہاتھ کاٹو۔ اس کا ایک دوست بھی تھا، وہ دوست کہتا ہے یار یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی آج نیا معاملہ تو نہیں ہوا، کوئی یونیک بات، کوئی ہٹ کے کوئی کام کیا ہے تم نے؟ کہتے ہاں آج میں نے ایک مچھیرے کا حق دبایا ہے۔ وہ غریب چیختا رہ گیا، میں اس کی مچھلی لے کر آیا۔ کہ جلدی چلو اس کے پاس، معافی مانگ لو ورنہ ایک ایک کر کے تیرا پورا جسم کٹ جائے گا۔ وہ دونوں دوست رات مچھیروں کی بستی میں گئے، پٹیاں بندھی ہوئی، تکلیف سے چیخ رہا ہے،
اور مچھیرے کی بستی میں جا کر ایک ایک گھر پر ایک ایک جھونپڑی پر ڈھونڈتے رہے کدھر ہے وہ مچھیرا. آخر وہ مچھیرا ملا.